अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे जब से पीटीआई की हुकूमत आई है मसाइल हैं कि पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ ओपोजिशन की रोज़ाना तनकीद, धरनों की धमकी, मौलाना फजल रहमान का कामयाब धरना, अब एक नई बहस का जो है वो आगाज़ हो गया है जिससे यकीनन मुल्क जो है वो हिल कर रह गया है। हम सबके सामने है आखिर क्या वजह है कि मुल्क से अफरा तफरी का जो खात्मा है वो हमें गायब होता दिखाई ही नहीं दे रहा। एक तरफ हुकूमत की सबसे अहम कामयाबी मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा है और अमन व अमान की सूरत हाल को जो है वो बेहतर करना है। दूसरी तरफ ऐसे हालात जन्म ले रहे हैं जो किसी भी हालत में मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकते। उन पर जल्द काबू पाने की जो है वो अशद ज़रूरत है। ये तमाम तर सूरत हाल हैं, हम आपको बताएंगे, इसमें डिस्कशन भी करेंगे और कुछ बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के फरमान को मुअत्तल करते हुए एक नई बहस का जो है वो आगाज कर दिया और बहस, मुबासा, मुकालमा मुस्बत माशरे की जो है वो पहचान होते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और मुसलसल कर्फ्यू मुहासरे पर आलमी बरादरी की खामोशी पर जो है वो सवालिया निशान उठा दिया है। और कुछ बात कर लेते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद ओपोजिशन रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हुक्मरानों को रुखसत करके मुंतखब हुकूमत लाने का वक्त जो है अब वो करीब आता जा रहा है। इस तरह के इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे और इस पर भी हम बात करेंगे क्या हमारे मुल्क के हालात कभी हमें बेहतर होते हुए दिखाई देंगे या हालात जूं के तूं ही रहेंगे। क्या इस मुल्क में मसला जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का है। हमें यही आसार तो अभी फ़िलहाल जो है नज़र आते हैं। और इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि सब चोर हैं, एनआरओ जो है वो किसी को नहीं दिया जाएगा। हम देखते हैं अक्सर अपनी स्पीचेस में, अपने खिताबात में जो है इमरान खान ये जुमला बार बार दोहराते हुए हमें दिखाई देते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दिया है कर्नल रिटायर मुख्तार अहमद बट, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारी जानी मानी शख्सियत हैं और हमारे चैनल पर भी खुद इनके तज्जिए जो है हम देखते हैं इनके प्रोग्राम से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम खुद भी इनसे सीखते हैं और इनके प्रोग्राम के जो तज्जिए होते हैं वो काफ़ी सॉलिड होते हैं। इसीलिए ये इशू ऐसा था जिस पर मैंने सोचा कि इनको बुलाना बहुत ज़रूरी है और इनसे बेहतर तज्जिया जो है वो आप तक कोई नहीं पहुंचा सकता। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने ब्रीफ किया, आपने सुन ही लिया होगा कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मसाइल जूं के तूं हमें दिखाई दे रहे हैं और आवाम जो है वो भी काफ़ी नाला दिखाई देती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि आपको पता होगा कि एक स्टेटस को ब्रेक किया था पीटीआई ने। ये दो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनका आपस में नेक्सस था, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी और ये 70 साल से यही सिलसिला चल रहा था। एक पार्टी जाती थी, दूसरी आ जाती थी, कभी बीच में डिक्टेटर्स का भी रूल रहा कोई 35 इयर्स के करीब वक्फे से। वो भी इनकी लड़ाइयों की वजह से जो है फ़ौज जो है इंटरवीन करती रही है। तो अभी ज़ाहिर है जब कोई आदमी, एक नया आदमी मैदान में आता है तो उसको रेजिस्टेंस तो मिलती है। और चूँकि हमारे यहाँ एजुकेशन का फुकदान है, तालीम कम है लोगों में, तो वहाँ बरादरी सिस्टम है अभी तक कायम है। वो फिर वही अपने ही पुराने लोगों को वोट देते हैं, मुंतखब करके ले आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बारियाँ ली जाती थी, कभी 5 साल के लिए वो तो कभी 5 साल के लिए वो। अब इमरान खान ने, जैसे आपने देखा होगा, वो खुद भी कहते हैं कि उन्होंने 22 साल तक जदोजहद की कि, और वो कह रहे थे एक दफ़ा अल्लाह मियाँ उनको मौका दे दे कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए। तो इमरान खान साहब को मौका मिला तो है, नहीं, क्या वो लगता ठीक है है आपको? क्या मौका नहीं मिला? उनको मौका मिला है, लेकिन देखें उनकी जो हुकूमत है अभी उसको इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं हुआ है और मतलब हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है ठीक है वो मसाइल के हल निकालती है, लेकिन एकदम से तो सब कुछ, इतने सालों का बिगाड़ एकदम से तो सही नहीं होगा। आपके ख्याल में क्या कहते हैं? थोड़ा सा हमने देखा है कि बात यह है कि साहब ने कुछ ऐसे अच्छे इक़दाम भी किए हैं। बात यह है कि उन्होंने जो वादा किया था कौम से, ये कहा था कि मैं एक नई क़यादत लेके आऊँगा। अब उनका प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको मजबूरन इलेक्टेबल्स के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी है और वो लोग जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के थे और वो लोग जो PMLN के थे, PMLQ के थे, वो मतलब ये है कि पार्टी के अंदर शामिल हो गए, कोलिशन पार्टनर्स बन गए। तो उसकी वजह से वो बात नहीं बन सकी
کیونکہ ان کے اپنے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جو تعداد ہے وہ کم ہے، ورنہ اگر لوگ ان کو زیادہ ووٹ ڈالتے اور وہ یعنی کہ ان کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑتی تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ یقیناً کامیاب ہوتے۔ لیکن آپ نے جیسے کہا کہ اوور نائٹ میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن ہم لوگ امپیشنٹ ہیں۔ دیکھیں ان کو ورثے میں جو ملا وہ بہت اکنامک کنڈیشن بہت خراب تھی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، معیشت کا ہماری برا حال تھا، بیڑا غرق تھا، جی ہاں بالکل، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل تو مسائل ظاہر جو ہے ہیں وہ بڑھتے ہی جب چلے آپ جا کے رہے ہیں۔ اوپر لون وغیرہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے تو اس کی قسطیں بھی دینی ہوتی ہیں، اور دوسرے جو ڈونرز کنٹریز ہیں وہ مزید لون دیتے ہیں تو اس کی کڑی شرائط ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے ہم آئی ایم ایف کے پاس، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مطلب خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ان کو مطلب فال بیک کرنا پڑا، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور ان سے جو ہے لون لینا پڑا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے تو اس لیے وہ ٹیکسیشن میں بھی تھوڑا رد و بدل کیا ہے انہوں نے، اور یہ جو سلسلہ ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا، جب تک کہ ہمارے یہ لون کلیئر نہیں ہوتے۔ عمران خان کی حکومت جو ہے آپ کو کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ نہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے ان مسائل کا جو ہے حل ممکن ہو سکتا ہے؟ بات بڑی سیدھی ہے، اگر آپ اس کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آئے وہ تنقید کا ہی شکار بنے ہوئے ہیں، کچھ کرنے ہی نہیں دیتے لوگ۔ آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ملک میں ایک افراتفری کا سما ہے، تو جب ملک میں افراتفری کا سما پڑے گا تو اب وہ اس کو دیکھیں، افراتفری کو دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، دھرنوں کو دیکھیں کہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اب یہ تو سوچنا ہے، لیکن اس میں ایک جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا ہے ڈے ون سے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اپوزیشن اور حکومت دی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر ملک چلاتی ہیں، اور بغیر اپوزیشن کے جمہوری حکومت میں کوئی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے وہ اسمبلی میں آ کے شور مچاتے ہیں، اپوزیشن والے تنقید کرتے ہیں، تو اپوزیشن کا تو کام ہی تنقید ہوتا ہے، یہ تھوڑا زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور تو کوئی اس میں خاص وہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ اپنے اندرونی ملک کے اندر یونٹی پیدا کریں۔ جب آپ کے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت، اگر ہمارے اندر یونٹی ہوتی، اگر ہم یونٹی دکھا رہے ہوتے تو پاکستان کا مثبت امیج باہر کنٹری میں جا رہا ہوتا بالکل سے، کیونکہ ہمارے ملک میں یونٹی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جیسے کرتارپور راہداری ایک اچھا اقدام وزیر اعظم عمران خان نے کیا، اس پہ بھی تنقید کرنا لوگ شروع ہو گئے، ہمارے ہی ملک میں رہتے ہوئے لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے، اور مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے، مسئلہ کشمیر، اس کو بھی بڑے فورم پہ اٹھایا عمران خان نے ہی، لیکن اس پہ بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کرتارپور کا ایشو کوئی نیا نہیں تھا، پرانا تھا، اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، ان کے ٹائم میں ذرا بہت تیزی دکھائی ہے انہوں نے، لیکن لوگوں کی جو تنقید ہے وہ کسی حد تک جائز ہے۔ دیکھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سکھ جو ہیں وہ کوئی علیحدہ ملک نہیں ہے جہاں سے وہ آئے تھے، سکھ کہاں سے آئے تھے؟ ہندوستان سے، تو ہندوستان کے باشندے ہیں وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سکھوں کو سہولت تو دے رہے ہیں ان اے وے، لیکن آپ انڈیا کو سہولت دے رہے ہیں نا، بھارت کو سہولت دے رہے ہیں نا ایک لحاظ سے، کیونکہ بھارت ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، تو وہ امن کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں نا، اب جیسا مودی کر رہا ہے ویسا تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ نہیں بات یہ ہے نا، اس میں ہم نے فرق کیا رہ جائے گا؟ آپ نے جو آبجیکشن کی بات کی تو فرق تو صاف ظاہر ہے نا کہ ہم بچتے رہے ہیں، ہم تو مطلب ہر قسم کی فیسلٹی دے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں 120 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہاں پہ کرفیو نافذ ہے، کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ قید کیے ہوئے ہیں، کسی کو آپ ایک دن بند کر دیں اور اس کو بولیں گھر سے نہیں نکلنا۔ اچھا یہاں پہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ مسئلہ کشمیر کا حل تو آپ تو ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو مسئلہ کشمیر کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی، عالمی فورم پر بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے، لیکن خاموشی ہمیں ہر طرف سناٹا سناٹا دکھائی دے رہا ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ بھی سوال اٹھا دیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا پرانا مسئلہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنتی آ رہی ہیں، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں، 1947 کا ہے، اور ایک ہی ہمارا ایشو تھا، لیکن ہمیں یہ بات دیکھو تسلیم کرنی پڑے گی، جب تک آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔
خارجہ سطح پر ہم لوگ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. ہم اس ایک مسئلے کے بارے میں یعنی کہ جتنی عالمی طاقتیں ہیں 160 ملک ہیں ہم ان کی سپورٹ بھی حاصل نہیں کر سکے. اس کو تو آپ چھوڑیں, ہمارے جو اسلامی ملک ہیں 53 کنٹریز جو ہے OIC ہیں وہ بھی ہمیں ابھی دیکھیں جب عمران خان صاحب نے وہاں تقریر کی تھی تو کیا مطلب کتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. 3-4 ملکوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے آ کے. لیکن سپر پاور صدر ٹرمپ نے بھی بولا تھا کہ میں ثالث ہونے کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ایسے ہی اور لوگوں نے بھی کہا تھا. صدر ٹرمپ کے بیانوں پہ تو آپ بہتر ہے نہ ہی جائیں, ان کا ذکر نہ کریں, کیونکہ وہ باراک اوباما نے بھی یہی بات کی تھی کہ میں مطلب اس میں کوشش کروں گا مسئلہ کشمیر حل کرنے کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف یہ باتوں کی حد تک؟ اصل نہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ انڈر انفلوئنس ہیں بھارت کے. بھارت اور امریکہ آپس میں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. جب کوئی اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری 20 کروڑ کی آبادی ہے, انڈیا کی 1.25 ارب کی آبادی ہے, کتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو اس کو وہ اگنور نہیں. کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے جو اپنے فارن ایکسچینج کو بڑھانا چاہتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے, تو اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کا جھکاؤ زیادہ ہے. تو یہ اس کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا, پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ایک طرف تو معاشی ہے, اس کی طرف آپ جا رہے ہیں, اور جو لوگ وہاں پہ انسان ہیں ان کی زندگی کو کھیلا جا رہا ہے, اس کی کوئی کسی کو قدر نہیں ہے. جو چیمپئن ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنز کے, وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں. جیسے امریکہ ہے, بہت کسی ایک آدمی کو کچھ ہو جائے. لیکن آپ نے مطلب آپ بھی اتنے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کبھی پہلے اس طرح کا ظلم اور ستم جو ہے کشمیر پر ہوا ہو, مطلب اتنا زیادہ؟ آپ نے کوئی ایسا دور دیکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم, یا اب یہ مڈل میں ہے کیا, یا اب زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں اتنا لانگ کرفیو. بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو ہندوتا اسٹیٹ قائم ہے, کیونکہ بی جے پی اوور ویلنگ میجارٹی سے انڈیا میں آئی ہے, اور بدقسمتی سے ان کی ہماری طرح جو سپریم کورٹ ہیں یا ہائی کورٹس ہیں وہ اتنا آزاد نہیں ہیں جیسے وہاں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لوگ لے کر گئے ہیں, لیکن وہاں پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ اتنے دن سے وہاں کرفیو نافذ ہے, 5 اگست سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ بے حسی کا سماں ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم بری طرح سے ناکام ہو گئے اپنا بیانیہ سیل کرنے کو. اگر ہم اپنا ویو پوائنٹ باہر ملکوں کو نہیں دے سکتے, ان کو کنونس نہیں کر سکتے, ہمارا تو امیج ہی پہلے پاکستان کا باہر کنٹری میں اتنا, کیونکہ ہمارے اپنے اندر یونٹی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے پہلے کہا. سب سے ضروری بات یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر ایک یکجہتی شو نہیں کریں گے, ہم ایک بن کے بات نہیں کریں گے. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب.